بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو، سب کے خاندانوں بچوں کو جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ شارٹ سی ویڈیو درس حدیث ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ عرض یوں ہے کہ اسلام تقریباً 90% حقوق العباد ہیں۔ انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں بندہ رہتا ہے، اور 10% عبادات ہیں۔ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے، اور 10% جو چیزیں ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ حقیقت میں یہ 90% اور 10% ملا کر سب کچھ یہ عبادت ہے۔ انسان زندگی میں جو کچھ بھی فدسے کا فلاح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، نمود و نمائش کی نیت نہ ہو، کوئی اور دنیاوی نیت نہ ہو، خالص نیت ہو، جو کچھ بھی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ بندگی اور عبادت کہلاتا ہے۔ آج کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور مسلمان نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی مشکل میں، کسی تنگی ترشی میں مسلمان کبھی بھی، اگر اس کے دل سینے میں ایمان ہے، اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی اور رسالت پر اس کا ایمان ہے، کبھی بھی نہ وہ ظالم ہوگا مسلمان کے لیے، نہ ظلم کرے گا، اور نہ ہی وہ اس کو کسی مشکل میں اکیلا چھوڑے گا۔ اور آگے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، کوئی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان جو ضرورت کو پورے کرنے والا ہے اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور ومن فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قربات یوم القیامہ، اور جو کوئی شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کوئی کمی کجی ہوتی ہے، بیشی ہوتی ہے، تو جو کوئی پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کو وہ پردہ فاش نہیں کرتا، کسی انسان کے عیوب کو بیان نہیں کرتا، اس کی کمی کو، خطا کو، گناہ کا چرچا نہیں کرتا دوسرے انسانوں کے ساتھ، وہ جو انسان ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا، کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس انسان کا پردہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو یہ پلاٹوں پر قبضے، زمینوں پر قبضے، دوسرے لوگوں کا حق مارنا، بہن بہن کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، دو اگر سگے بھائی ہیں وہ دشمن، رشتہ دار وہ پیسے کی خاطر، زمین کی خاطر، دولت کی خاطر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بے شمار ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی مشکل میں دیکھ کر بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور ہماری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، ہم تو اگر کوئی آسانی میں ہے تو اس کے قریب جاتے ہیں، اگر کوئی مشکل میں ہے، غربت میں ہے، پریشان حال ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ مسلمان تو کسی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہماری پوزیشن ہماری سوسائٹی کی یہ ہے موجودہ دور میں، ہم تو دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی کھینچ لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ دنیاوی مشکل حل کرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کرے گا۔ ہم تو لوگوں کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، پرابلم کھڑی کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان سے پوچھیں، وہ رشتہ داروں کا نام لے گا، بہن بھائیوں کا نام لے گا، قریبی اعزا اقارب دوست احباب کا نام لے گا کہ ان کی وجہ سے وہ مصیبت میں آئے۔ اور اب پانچویں اور چھٹی چیز فرمائی کہ مسلمان تو پردہ پوش ہوتا ہے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اگر ہمیں غلطی سے کوئی چیز پتہ چل جائے، جب تک ہم 20-25 لوگوں کو بتا نہ لیں ہمارے پیٹ کا درد ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنی اداؤں پر غور کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان اور بندہ مومن کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ بندہ مومن مسلمان کا بھائی
اس کا حاجت روا ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ دیتا ہے، مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ضرورت میں اگر ہو سکے تو اس کا حاجت روا بھی ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور اس کا وہ پردہ پوش ہوتا ہے۔ اور ہم اچھے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ ماشاء اللہ ہم ان ساری باتوں کا الٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری زندگی میں آج امن کیوں نہیں ہے، ہماری زندگی میں سلامتی کیوں نہیں ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے تسبیح پڑھتے ہیں، اور ہر سیزن میں عمرہ بھی حج بھی کرتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن برکت کہیں کھو گئی ہے، سکون ہماری زندگیوں سے ناپید ہو گیا، کہیں چلا گیا ہے، امن ہماری زندگیوں سے کوسوں دور ہے، بے چینی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں۔ وہ اس لیے ہم ان اداؤں پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان ساری باتوں پر غور کریں۔ میلاد شریف مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، میلاد شریف منانے والے، نعتیں پڑھنے اور سنانے والے، جھنڈیاں لگانے والے، عرس کا اہتمام کرنے والے، ختم و درود کا اہتمام کرنے والے، بڑے بڑے پیران اعظام، مشائخ اعظام کے مریدین، وہ یہ سارے عمل، نیک اعمال، مستحبات عمل کرنے والے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر ان ساری جو حضور نے یہ 5-6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان چیزوں سے ہم سارے کوسوں دور ہیں۔ ہم بڑے بڑے مشائخ رکھتے ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام کے مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب کو بیان بھی کرتے ہیں، لوگوں سے انصاف کھینچتے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح کا دنگا فساد بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ عرس اور یہ میلاد اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، خواتین و حضرات، جتنے بھی میری یہ ویڈیو سماعت کریں گے، ہم اپنی اداؤں پر غور کریں۔ صحیح مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، قرآن اور سنت، یہ سنت اور یہ حدیث پاک میں نے آج بیان کی ہے، صحیح مسلمان اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا اطاعت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور سرکار کی محبت، نبی کی محبت صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کی جان، بلکہ اس ایمان جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے۔ لیکن محبت ہے کیا؟ محبت یہ ہے جو میں نے آج بیان کی ہے، کہ سرکار کی سنت حدیث پر عمل کرنا، اور سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اور سرکار کی باتوں سے محبت کر کے ان پر عمل کرنا، ورنہ کھوکھلے نہ رہیں۔ ہر میلاد شریف میں 5-7 دیگیں چڑھا دینا، اور ساتھ اسمگلنگ بھی جاری رہے، جھوٹ فراڈ بھی جاری رہے، خیانت بھی جاری رہے، بے ایمانی بھی جاری رہے، بندہ کہ بس میں نے سال کے بعد میلاد شریف منا کر میں نے سرکار کی محبت کا حق ادا کر دیا، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ محبت یہ ہے جو سرکار نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ویڈیو اور یہ باتیں پسند آئیں، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی کی یہ باتیں ضرورت ہیں، تو ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔